یہ بابرکت احسان کہ یہ مبارک مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا، اور اس مبارک مہینے کے اندر ہمیں اپنا پاک کلام سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا اس مہینے کے اندر ہر طرح کا عمل اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے، اور اس مبارک مہینے کی برکت سے اور اس کی نسبت کی برکت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ دنیا کے اندر آپ احباب نے کافی تجربے کیے ہوں گے، ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، ہر طرح کی محافل سجائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ اللہ رب العزت کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو اللہ سے دعائیں مانگی ہیں امت کے لیے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا تھا تو اللہ سے رو کے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ مولا مجھے رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، یعنی رمضان کے مہینے تک میں زندہ رہ جاؤں، کیونکہ زندگی کی حضور نے تمنا نہیں کی کبھی، لیکن رمضان کے مہینے کی تمنا کرتے ہوئے، اس کو پانے کی تمنا کرتے ہوئے حضور نے امت کو یہ سبق دیا ہے کہ یہ مہینہ امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے کتنا بڑا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کے اندر پھر جو اس کی نسبت ہے کہ قرآن بھی اسی کے اندر نازل ہوا، اور اس مبارک مہینے کی نسبت سے ہمیں قرآن سننے کی بھی توفیق رب ہر مہینے ہر سال دیتا ہے، وگرنہ کئی دنیا کی مشغلے اور مصروفیات یوں ہی گزر جاتی ہیں اور زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہم قرآن کھولنے تک کی توفیق نہیں کرتے، اور رب جو ہے ہمیں پھر بھی اپنی رحمتوں سے نوازتا رہتا ہے، اور پھر یہ مبارک مہینہ لا کے ہمارے ایمان کی چارجنگ کرنے کے لیے خود ہی ایسا ماحول بنا کے دے دیتا ہے کہ میرا بندہ مسجد میں آئے گا، بیٹھے گا اور تراویحوں میں قرآن سنے گا، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو اس کا سننا ہے، اس سننے کی برکت سے ہی میں اس کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہوں۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ اور پھر یہ مبارک مہینہ جب جس کو عطا ہو جاتا ہے تو یہ رب کا اس پہ بہت بڑا احسان ہے۔ آج ہم میں یہاں پہ کافی لوگ ہماری نظروں میں ہوں گے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن ابھی وہ موجود نہیں ہیں، ان کی زندگی میں رمضان کا یہ والا مہینہ نہیں تھا، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں آج کے اس دور کے اندر، اس پرفتن دور میں، دنیا کی مصروفیات، مشغولات اور جتنے بھی ایسے مواقع ہیں جہاں سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے، آج اس وقت اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دے کر یہ موقع دیا ہے کہ آج بھی ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور اللہ کو اپنا بنا لیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے جیسے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ دیا ہے، اسی مہینے کے اندر جو حضور نے ہمارے لیے امت کو خوشخبریاں سنائی ہیں، وہی تمام انعامات اللہ رب العزت انہیں عطا فرمائیں گے جو اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے اللہ کی طرف دوبارہ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ جو بھی رجوع کر سکتے ہیں اللہ رب العزت ان کو ایسے مواقع اور بھی دیتا ہے اور ان کی توبہ کو بھی قبول کرتا ہے، اور یہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس خوبصورت ماحول کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس خوبصورت ماحول کے اندر بیٹھ کے اس پاک ذات کا نام بھی سن رہے ہیں، اس پاک ذات کا کلام بھی سن رہے ہیں، اور اس ذات پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پہ لا کر اپنے گھر کے اندر بٹھا دیا ہے۔ یہ اس ذات پاک کا بہت ہی بڑا ہم پہ احسان ہے۔ اس کے بعد میں اس محفل کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے تھوڑا آگے آگے آ جائیں یہ جگہ، تاکہ پیچھے والوں کے لیے بھی اندر آسانی ہوگی، تھوڑا آپ بھی آگے آ جائیں، دروازے سے بھی یہ بچے تھوڑے اٹھ کے آگے آ جائیں تاکہ پیچھے والوں کے لیے آسانی ہو، ایک محفل کا ماحول بن جائے۔ جڑ کے بیٹھنے سے اللہ رب العزت جو ہے وہ محبتیں پیدا کرتے ہیں۔
یہ اس طرف مہمان کے آنے کے لیے راستہ چھوڑ دیں یہاں پہ. میں ابتدا رب کریم کے عظیم نام سے کرنا چاہوں گا. ابتدا اس رب کریم کے عظیم نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. اور میں ابتدا کچھ اس طرح کروں گا کہ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے سب کام بناتا تو ہے. وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے سب کام بناتا تو ہے. اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے. کہہ دیں سبحان اللہ. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جب کوئی اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ فرشتوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو فلاں جگہ پہ بیٹھ کے میرا بندہ میرا نام لے رہا ہے. تم تو کہا کرتے تھے یہ جتنے بھی ہیں یہ لوگ تم نے انسان بنائے ہیں یہ سرکشی کریں گے، یہ تمہاری بات نہیں مانیں گے. فرشتوں نے رب سے کہا تھا. تو پھر رب خود کہتا ہے کہ جو بندہ میرا ذکر کرتا ہے میرا نام لیتا ہے، میں پھر فرشتوں کو کہتا ہوں دیکھو فلاں جگہ پہ بیٹھ کے میرا بندہ میرا نام لے رہا ہے، اور تم جو کہتے تھے وہ تو نہیں ہو رہا. تو اس لیے فرشتوں کی بات کو جھوٹا کرتے ہوئے اس رب کریم کا نام ذرا اپنی زبانوں سے لیتے ہوئے محبت سے کیا کہیں گے ذرا کہیے گا، اور بلندہ سے کہیے گا. میں شروع کروں گا، جو بھی بات سمجھ آئے اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ذرا محبت سے اس محفل کا حصہ بنتے ہوئے جواب دیجئے گا. شاعر لکھتا ہے وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے سب کام بناتا تو ہے. اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے. ہر وقت کے فرعون کو، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے. ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے. میرے مولا وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے سب کام بناتا تو ہے. اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے. اور پڑ جائے کسی وقت، پڑ جائے کسی وقت بے مریم پہ جو تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے. کہہ دیں سبحان اللہ. ایسے نہیں ذرا مسکرا کے کہنا سبحان اللہ. لگتا ہے ناراض بیٹھے ہیں جی. ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. اچھا اب میں اس محفل کا باقاعدہ آغاز کرتا چلوں، اور انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے دنیا نعت کے عظیم نام ایک عظیم شخصیت جناب مولانا فاروق معاویہ صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، اور بھی بڑے بڑے حضرات آپ کے سامنے انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اور اپنے انداز سے اپنے کلام سے آپ کو مستفید فرمائیں گے. تو ہمارا یہی کام ہے کہ جہاں پہ بھی کہیں بھی ہمیں یہ خوبصورت محافل ملیں تو یہ ہمارے لیے غنیمت ہے، ہمارے لیے غنیمت ہے، اور ہم اس کو حاصل کر لیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو ان کو سب سے بڑا اس وقت بھی ایک ذہن میں آئے گا کہ کاش اس وقت اور ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جنت میں جانے کے بعد بھی وہ کہیں گے کاش کہ ہم دنیا میں اللہ کا ذکر تھوڑا اور کر لیتے. تو اس لیے آپ کو یہ موقع ملا ہے، جو بھی بات آپ کو سمجھ میں آئے اور آپ کے دل کو اچھی لگے، نہ بھی سمجھ میں آئے پھر بھی ہم اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی زبانوں کو معطر رکھیں، اور درود پاک سے اللہ کے نام سے ہم اپنی زبان کو یوں ہی چلاتے رہیں. اس کے بعد میں اللہ پاک کی پاک کتاب قرآن مجید کی تلاوت پاک کے لیے میں جناب مولانا عبد المنان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز، خوبصورت انداز کے اندر ہمارے ایمانی جذبات کو گرماتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں. جناب قاری عبد المنان صاحب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں قاری عبدالمنان صاحب تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے اور ہمارے ایمانی جذبات کو گرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ایسی کتاب دی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اسے جو سمجھ کے پڑھتا ہے اسے تو فائدہ ہوتا ہی ہے، اور جسے سمجھ نہیں بھی آتا پھر بھی پڑھتا ہے پھر بھی اسے فائدہ ہوتا ہے، اور جو پڑھ نہیں سکتا پڑھتا نہیں ہے صرف سنتا ہے اسے سننے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ کہتے سبحان اللہ۔ اس کے بعد یہ محفل انشاءاللہ یوں ہی رواں دواں رہے گی اور ہمارے مہمان حضرات بھی تشریف لا رہے ہیں۔ تو ابھی جو قاری صاحب تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے، اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو شاعر اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ رب نے ہمیں کیا کیا دیا ہے اور کیسے کیسے دیا ہے، اور پھر ہم نے اس کا کیسے شکر ادا کیا، کیا کیا اور کیا نہ کر سکے، اس کو اس منظر کو شاعر اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ اور شاعر لکھتا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے مخاطب ہو کر اس دنیا والوں میں جہاں جتنے بھی رہنے والے ہیں ان کو ہر طرح کی رب نے جب نعمتیں دی تو نعمتیں دے دینے کے بعد ہم نے اس کا کیا کیا ہے۔ آج ہم کو دیکھیں تو ہمارے بدن کے اندر دنیا جہان کی ایسی نعمتیں موجود ہیں جو دنیا میں کسی کے پاس ایسے چاہے بھی تو خریدنا چاہے مل نہیں سکتی ہیں، ایسی نعمتیں رب نے ہمیں دی ہیں ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں جو دنیا کی کسی فیکٹری میں بن نہیں سکتی ہیں، کوئی بنا نہیں سکتا، اس کا بنانے والا وہ ایک ہی ہے۔ وہ جب بنا دیتا ہے تو بس اس کے بعد اس کی کاپی دنیا میں لانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو رب نے جب سب کچھ ہمیں دے دیا تو پھر مخاطب ہو کے رب ہمیں کہتا ہے تو شاعر اس نقشے کو کھینچ کے کہتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ رب ہمیں کہتا ہے میرے بندے تو میرے کون سی نعمت کو جھٹلائے گا، کس نعمت کے اوپر میرا جو ہے وہ تم بتا پائے گا یا بتا ہی نہیں سکتا۔ اس کی تشریح اور اس کی تفسیر شاعر اپنے انداز میں کرتا ہے۔ شاعر لکھتا ہے، توجہ کیجئے گا، میں محبت سے سنانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ محبت سے سنیے گا، اور اگر کوئی بات سمجھ آئے تو کیا کہیں گے؟ ذرا محبت سے کہنا، کیا کہیں گے؟ اللہ۔ شاعر اپنے الفاظ میں لکھتا ہے، توجہ کیجئے گا، شاعر کہتا ہے کہ میرے رب کی مجھ پہ عنایت ہوئی، میرے رب کی مجھ پہ عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پہ آیا، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ حقیقت ہوئی جیسے مجھ پہ آیا، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان۔ پھر مخاطب ہے بندے سے پروردگار، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو معراج فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ ایسے نہیں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہنا سبحان اللہ۔ اپنی ذرا اس نیند کو اتار کے، سردیوں کی چادر کو، شرم کی چادر کو اتار کے ذرا اللہ کی محبت میں جھوم کے کہنا سبحان اللہ۔ ہاں ایسے۔ تو شاعر پھر اپنے اس منظر کو دوبارہ سے بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ یہ کیا رب ہم سے کیا کہتا ہے؟ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو معراج فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبح یہ شام یہ دن اور رات
یہ رنگین دلکش حسین کائنات، یہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کرنے لگا ہوں، بڑی پیاری بات۔ اللہ ہم سے کیسے کیسے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ میرے بندے میں نے تیرے لیے کیا کیا نہیں کیا، تو مجھے خود بتا۔ چاہے انسان ہے چاہے حیوان ہے، اس میں سب کچھ دنیا میں اللہ کی مخلوق ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کا بنایا ہو، سب کچھ اللہ کی۔ لیکن اے انسان تو ہی ہے، وہ چاہے کہ کافر ہے مسلمان ہے، ماننے والا ہے نہیں ماننے والا، میرے نبی کو امتی ہے نہیں ہے، میرے نبی کی مانتا ہے نہیں مانتا، امتی ہے سب کچھ ہے۔ لیکن اے میرے بندے تجھ سے مخاطب ہو کے رب کہتا ہے، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگے بہار، تو معراج فن تو ہی فن کا سکھار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبح یہ شام یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش حسین کائنات، یہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات۔ میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا۔ یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آبادانہ دیا، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے، یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے رواں یہ کنارہ بھور، یہ شاخوں پہ گھنٹے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے چل درن، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے قول، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل۔ سبحان اللہ، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ، یہ چہرہ یہ کل اور یہ رنگ روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن کی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناطے گھرانہ یہ گھر، اولاد بھی دی دیے والدین، الف لام میم کاف اور عین غین۔ اے میرے بندے یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ خشکی یہ صحرا یہ بستی یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ رب العزت کہتا ہے میرے بندے میں نے تجھے سب کچھ دے دیا، لیکن تو نے مجھے کیا دیا؟ تو اس لیے ہم سے جتنا ہو سکے جہاں تک ہو سکے ہم نہیں ادا کر سکتے اس ذات باری کا شکر، اس ذات باری کا حق ہم چاہ کر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ ساری زندگی سجدے میں رہ سکو، رہ لو، پھر بھی اس رب پاک کا ایک ادنا احسان اس کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ حق تو دور کی بات ہے، ہم شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہماری یہ خوبصورت محفل، اس کے ہمارے بہت ہی پیارے مہمان، بہت ہی پیاری آواز، میری مراد جناب حافظ محمد حسان صاحب، ان سے میں ملتمس ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور نعتیہ کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جناب محمد حسان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب ذوق شوق محبت عقیدت کے ساتھ التفات۔ جھولیاں مورا تنل بھر سوڑیا، جھولیاں مورا تنل بھر سوڑیا، اللہ 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 کر سوڑیا، جھولیاں مورا تنل بھر سوڑیا، اللہ 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 کر سوڑیا، جھولیاں مورا تنل بھر سوڑیا، اللہ 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 کر سوڑیا، جھولیاں مورا تنل بھر سوڑیا، اللہ 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 کر سوڑیا، جھولیاں مورا تنل بھر سوڑیا، اللہ 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 کر سوڑیا، جھولیاں مورا تنل بھر سوڑیا، اللہ 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 کر سوڑیا۔ چنگا
رب راضی ہوے گا چنگا چنگا بولے گا تے جگ راضی ہوے گا چنگا چنگا بولے گا تے جگ راضی ہوے گا سیوا کر بندیاں دی رب راضی ہوے گا سیوا کر بندیاں دی رب راضی ہوے گا سیوا کر بندیاں دی رب راضی ہوے گا پل وچ ہاں ہاں پل وچ جائے گا تو در سونیا اللہ 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 کر سونیا جھولیاں مراداں نال بھر سونیا اللہ 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 کر سونیا جھولیاں مراداں نال بھر سونیا اللہ 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 کر سونیا جھولیاں مراداں نال بھر سونیا اللہ 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 کر سونیا سانو یارو دسے آئے انہاں اللہ لوگاں نے ٹوٹے ہوئے دلاں وچ رب دیاں جوکاں نے سانو یارو دسے آئے انہاں اللہ لوگاں نے سانو یارو دسے آئے انہاں اللہ لوگاں نے ٹوٹے ہوئے دلاں وچ رب دیاں جوکاں نے ٹوٹے ہوئے دلاں وچ رب دیاں جوکاں نے ٹوٹے ہوئے دلاں وچ رب دیاں جوکاں نے کسے دا نا 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 کسے دا نا 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 کسے دا نا توڑی دل کر سونیا اللہ 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 کر سونیا جھولیاں مراداں نال بھر سونیا اللہ 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 کر سونیا جھولیاں مراداں نال بھر سونیا اللہ 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 کر سونیا ہے ستم گر زمانہ پریشان ہوں میں ہے ستم گر زمانہ پریشان ہوں میں کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے اس صبح حاضری جا کے روزے پہ ہو اس صبح حاضری جا کے روزے پہ ہو ہاں مجھے ایسے سحر چاہیے ایسے تم گر زمانہ پریشان ہوں میں ایسے تم گر زمانہ پریشان ہوں میں کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے ایسے تم گر زمانہ ان کی یادوں کا مرکز ہے سینہ میرا دور رہ کر تو مشکل ہے جینا میرا دور رہ کر تو مشکل ہے جینا میرا سبز گنبد تلے ہو کبھی حاضری وہ گلی چاہیے وہ نگر چاہیے ایسے تم گر زمانہ پریشان ہوں میں کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے ایسے تم گر زمانہ